جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ سب کو انفارمیشن اینڈ ہسٹری ٹی وی میں خوش آمدید، اور میں آپ کا ہوسٹ عمران بٹی۔ تو دوستو، آج میں جس چیز کا ذکر لے کر آیا ہوں وہ ہے خلافت۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا خلافت کیا ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور کون کون سی اسلامی خلافتیں اب تک اقتدار میں آئی ہیں یا دنیا کی تاریخ میں۔ تو جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، میرا چینل بنانے کا مقصد کوئی یہ نہیں کہ میں یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کروں، ٹائم پاس کروں، یا آپ کو تھوڑا سا علم دے دوں یا کچھ پیسے کما لوں۔ میرے بالکل بھی ابھی کوئی پیسے یا کچھ ایسا نہیں ہے معاملات۔ میرا مقصد صرف بنانے کا یہ ہے کہ میں اپنی ان آنے والی نسلوں کو اپنے ہم عمر دوستوں یا اپنے سے بعد میں آنے والے لوگوں کو اسلام کے عروج کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کیسا کیسا مسلمانوں نے عروج دیکھا، اور اس کی وجوہات، اس کے زوال کی کیا وجوہات بنی۔ وہ آپ نے یہ ساری میری ویڈیو دیکھنی ہے، پوری شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت سارے آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اور سب سے جو میری مین مقصد ہے اور میری آپ سب سے پرزور اپیل بھی ہے کہ متحد ہو جائیں، سب مسلمان متحد ہو جائیں، فرقوں میں نہ پڑیں، پارٹیوں میں نہ پڑیں۔ کوئی اسلام کو کسی طریقے سے جو چلا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے چلا رہا ہے، ان سب طریقوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں ان کو۔ صرف اللہ کے نبی کی جو زندگی مبارک ہے، ان کی اسوہ حسنہ ہیں اور ان کی حدیث مبارکہ، اس پہ عمل کریں، سنت اور حدیث پہ عمل کریں۔ کوئی انگوٹھے چوم رہا ہے، کوئی انگوٹھوں کے خلاف ہے، کوئی یا رسول اللہ بول رہا ہے، کوئی یا رسول اللہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خلافت کسے کہتے ہیں اور خلافت کے آغاز کہاں سے ہوا، اور تاریخ میں کون کون سی خلافتوں کا ذکر ملتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تاریخ اسلام میں آنے والی خلافتوں کا مختصر ذکر اور تعارف کروایا جائے گا۔ ناظرین، خلافت ایک دینی اور سیاسی اصطلاح ہے جس کے معنی حکومت، سیاست، حکومت اور دینی امور پیغمبر انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے ہیں۔ خلافت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جانشین بنانا، اور خلیفہ کا لفظ جس کے جو جمع خلفاء اور خلائف ہے، جانشینی یا وکیل اور قائم مقام کے ہیں۔ لفظ خلیفہ، خلفاء اور خلائف قرآن مجید فرقان حمید میں اس میں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آقا دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مذہبی رہنما اور دنیاوی امور میں بھی رہنمائی فرماتے تھے۔ افواج، سپہ سالاری، بیت المال کی نگرانی اور نظم و نسق کے جملہ فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اسلامی نظام کو قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اسلام کو یا ریاست مدینہ کو یا اسلامی طرز عمل کو آگے چلانے کے لیے اس کو زندگی کو جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، اپنایا گیا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ جیسے آج کل جمہوریت کا نام جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے چار خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کو عہد خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر طرح سے یہ خلفاء اللہ رب العزت کے بعد اہل اسلام کے سامنے جواب دہ تھے۔ ان کا چناؤ موروثی نہیں تھا بلکہ وصیت اقابت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ مگر خلافت راشدہ کی مدت فقط 30 سال تھی، یعنی کہ یہ خلافت راشدہ جو چار خلفائے راشدین
جنہوں نے اس سلسلے کو چلایا وہ 30 سال تک اسے قائم رکھ سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد شام کے حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور اس طرح یہ خلافت ملکیت کی طرف چلی گئی۔ تو چناؤ والا سلسلہ ختم ہو گیا، بادشاہ والا سلسلہ شروع ہو گیا، اور خلیفہ کے ایک بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ خلفاء کا چناؤ موروثی بنیادوں پر ہونے لگا، یعنی کہ جس کا باپ خلیفہ ہوتا آگے سے اس کا بیٹا خلیفہ ہوتا، آگے سے اس کا بیٹا خلیفہ ہوتا، یہ سلسلہ چل پڑا۔ عالم اسلام پر تقریباً 90 سال تک بنو امیہ نے حکومت کی، جن کا یہ پایہ تخت دمشق رہا۔ بنو امیہ کے دور میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کی اور 5ویں خلیفہ راشد کہلائے۔ اس کے بعد بنو عباس برسر اقتدار آئے، ان کا پایہ تخت بغداد تھا، انہوں نے تقریباً 500 سال تک حکومت کی۔ خاندان بنو عباسیہ کی حکومت کا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا۔ ناظرین، عباسی دور حکومت کے آخری دنوں میں خلافت کی حیثیت برائے نام رہ گئی تھی۔ ہر جگہ خود مختار سلطانوں یا امیروں کی حکومت تھی جو رسمی طور پر اپنے آپ کو عباسی خلافت کے تابع کہتے تھے، البتہ خطبہ خلیفہ ہی کے نام کا پڑھا جاتا تھا، مگر بغداد کی تباہی کے بعد یہ صورتحال بھی باقی نہ رہی۔ اس وقت مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس نے، جس کی میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کا لنک آپ کو بائیو میں مل جائے گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک عباسی شہزادے جو قتل ہونے سے بچ گیا، المستنصر باللہ کو جس کو المستنصر باللہ کا لقب دیا اور قاہرہ میں خلیفہ بنا دیا، مگر مصر کا آخری خلیفہ 16ویں صدی میں ترکی کے فرمانروا سلطان سلیم اول، ان کا ترکی سلطنت عثمانیہ کا بھی وہ ویڈیو، اس کا بھی لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حاکم خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ ناظرین، بات کرتے خلافت عثمانیہ کی۔ خلافت عثمانیہ کے عثمانی خاندان کو مصر کے خلافت مملوک سے یہ ذمہ داری وراثت میں ملی، یعنی کہ مستنصر باللہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ عثمانی سلطان سلیم اول، جو یہ ڈرامہ چل رہا تھا 2014 میں، میرا سلطان، خرم سلطان کا سسر ہے یہ۔ عثمانی ترقی پذیر مدت کے دوران سلطان محمد فاتح نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ ان کے پوتے سلطان سلیم اور کی فتوحات اسلامی مقدس زمینوں کی وسیع ہو گئی اور عثمانی خلافت کے علمبردار بن گئے۔ ناظرین، سلطنت عثمانی کے آخری بااثر خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی تھے، مگر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بھی سلطان عبدالحمید ثانی نے 2 سال تک خلافت کی حیثیت کو برقرار رکھا، مگر 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ کر کے پورے شاہی خاندان کو جلا وطن کر دیا اور اس طرح خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ ناظرین، بنیادی طور پر سلطنت عثمانیہ کا آغاز ارطغرل غازی سے ہوا، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد تھے، اور سلطنت عثمانیہ کا اختتام بھی ارطغرل عثمان پہ ہوا، جو آخری جو خلیفہ تھے ان کے یا بادشاہ شہزادے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسلامی تاریخ میں چند دیگر خلافتوں کا ذکر بھی ملتا ہے، جن میں اندلس کی خلافت امیہ، مصر کی خلافت فاطمیہ اور مراکش کی خلافت محی الدین قابل ذکر ہیں، مگر یہ خلافتیں ایک مخصوص علاقے تک محدود رہیں۔ اندلس کی عموی خلافت عبد الرحمن اول نے 744 میں قائم کی، جو دراصل بادشاہ تھی۔ اس کا خاتمہ 1037 میں المستحسن باللہ کے عہد سے ہوا۔ فاطمی خلافت المہدی نے 983 عیسوی میں قائم کی، اس کا خاتمہ ابو الحمد عبداللہ کے عہد میں 1262 میں ہوا۔ خلافت محی الدین کے بانی دراصل معروف عالم دین ابن تیموت تھے، تاہم اس کے بعد حکمران عبد التومت تھے، جو کہ 1145 میں مستند اقتدار پر بیٹھے۔ اس خلافت کا خاتمہ 1269 عیسوی میں ادریس ثانی کے دور میں ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی اسلامی خلافتوں کی مختصر سی ایک ویڈیو، جس میں 4-5 اسلامی خلافتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کریں، اور جو ہے اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔